الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، کائنات کی سب سے بڑی اور واضح حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے رب ہونے کی حیثیت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے. پھر اس کائنات کی دوسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ یہ حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کائنات میں آپ کو ان دونوں حقیقتوں کے انکار کرنے والے میسر آ جائیں گے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، ایسے بھی موجود ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، ایسے بھی موجود ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. لیکن بہرحال کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی ذی شعور آدمی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ حقیقت ہے موت. کوئی شخص کسی بھی
مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ بالآخر موت اسے آ کر رہنی ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ پھر مختلف معاشروں میں اور مختلف مذاہب میں موت کے متعلق مختلف تصورات موجود ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہرحال ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہی ہے کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ قرآن مجید نے بارہا اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت آ کر رہے گی۔ بلکہ وہ ایک عرب شاعر بڑا خوبصورت جو ہے نا وہ مصرع استعمال کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو پیدا ہو گیا اب اس کا ایک مستقبل تو لازم ہے، اور وہ مستقبل اس کی موت ہے۔ جس کی پیدائش ہو گئی اس کی موت تو بہرحال آ کے رہنی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کی موت ہے۔ بہت معروف روایت ہے، ایک پیالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ پیالے کی موت آ گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے، شمع کا بجھ جانا شمع کی موت ہے۔ تو جتنی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کی موت تو بہرحال آنی ہے۔ اور میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے خدا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسے موت نہیں آنی۔ یعنی کائنات میں اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب ہو سکتا ہے تو صرف اس سے یہ پوچھ کر دیکھ لیں کہ کیا اسے موت نہیں آئی، اور اگر موت آئی ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا۔ ہر ذی روح کو اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح بھی فرمایا کہ ہمیں یا تو موت کی یاد آتی نہیں ہے، بھول جاتے ہیں ہم کہ ہمیں موت بھی آنی ہے، اور یا ہم اس موت کے بعد کے حالات سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ موت کے بعد اول تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی ہے بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معافی مل جائے گی، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا ہمارے کسی سزا یا عذاب میں مبتلا ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوہے کو پانی میں رکھو تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح جب دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، اس معاشرے کی آب و ہوا سے، اس کے اثرات سے، دنیا کی چکا چوند سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل کا زنگ کیسے اتارے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ تم دیکھو ان لوگوں کو جو تم سے پہلے موجود تھے، اور پھر تم ان کی قبروں کی طرف نظر ڈالو اور تمہیں معلوم ہو کہ ہمیں بھی بہرحال مرنا ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے، اس موت کو یاد کیا کرو۔ تو موت کی تذکیر کی ترغیب دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیا کرو۔ پھر اس تذکیر کا ایک بڑا پہلو یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ موت کب آنی ہے تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیٹھا ہے اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، جو کھڑا ہے اسے بیٹھنے کا علم نہیں ہے، اور جو سونے لگا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ بیدار ہوگا بھی کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں اور ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور جس کی زندگی باقی ہو تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ سونے سے قبل اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آج شاید میں یہ جو آنکھیں بند کرنے لگا ہوں اب ان کے دوبارہ کھلنے کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے۔ تو موت کی تذکیر کی ترغیب دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ہمیں اس موت کا خوف اور اس کے بعد آنے والے حالات کا خوف واضح نظر بھی آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں مدینہ منورہ کے کسی کھجور کے درخت کا کوئی پتا ہوتا اور مجھے کوئی اونٹنی چبا جاتی اور میں کسی مینگنی کی صورت کسی مدینے کی گلی میں پڑا ہوتا اور لوگ میرے اوپر سے اپنے پیر دے کر مسل کے گزر جاتے اور مجھے اس موت کے اور موت کے بعد آنے والے حساب کتاب کے پروسیس سے نہ گزرنا پڑتا۔ سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے موقع پر جب گیا تو میں نے آپ کا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا وہ محل کس کا ہے؟ بڑا خوبصورت سا بڑا یونیک سا محل ہے، الگ سا لگ رہا ہے، کس کا محل ہے؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریشی کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے گمان کیا میں بھی قریشی ہوں، میرا محل ہوگا۔ اور پھر باہر کی خوبصورتی کو دیکھ کے دل کیا ہوگا کہ اندر بھی دیکھیں کہ اندر کیا خوبصورتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں اس محل کی طرف بڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ محل عمر ابن خطاب کے لیے اللہ نے خاص طور پہ تیار کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اندر جانے لگا تھا میں رک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر چلے جاتے، آپ اندر کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہاری غیرت نے مجھے تمہارے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے روک دیا۔ جس شخص کے لیے اس درجے کی بشارتیں ہوں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس شخصیت کے لیے اس درجے کی بشارتیں ہوں کہ وہ اپنی ایک رائے دیتے ہوں اور اس رائے پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آیات نازل کر دیتے ہوں۔ موت کا وقت قریب تھا اور موت بھی شہادت کی موت تھی اور کافر کے ہاتھوں مجوسی کے ہاتھوں موت تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا حضرت آپ تو بڑے بہادر ہیں، ڈر گئے کسی خوف میں مبتلا ہیں؟ فرمایا علی میں موت اور اس کے بعد آنے والے حالات کے خوف میں مبتلا ہوں۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم حساب دے سکیں؟
کیا مجال ہے ہماری؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کی نعمتوں کے شکر کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، ان نعمتوں کا حساب دینا ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ تو بہرحال دین کی ترغیب یہی ہے کہ اس موت کو یاد بھی کیا کرو اور موت سے بے خوف نہ ہوا کرو۔ اچھا، میں نے سورۃ الجمعہ کی آیات آغاز میں پڑھی تھی، انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم اگلے جمعے میں بھی کنٹینیو کریں گے۔ موت سے بے خوف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ جنت میں ہم نے نہیں جانا تو اور کون جائے گا؟ کوئی بل کلنٹن تو نہیں جانے لگا نا جنت میں، کوئی جارج بش تو نہیں نا جنت میں جانے لگا، جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے، امت مسلمہ نے جانا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، بہرحال اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے بالآخر جنت میں جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہوں کی سزا بھگتنے کا موقع آ گیا خدا نخواستہ، اور کوئی چند لمحے بھی جہنم میں گزارنے پڑ گئے، تو وہ کیسے گزاریں گے؟ اس کا کبھی تصور کیا؟ اور یہ بھی ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا کوئی ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ موت تو جنت میں جانے کا دروازہ ہے، موت تو اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے، حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود کو کہا گیا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، تمہیں لگتا ہے نا تم باقی لوگوں کی نسبت اللہ کے زیادہ چہیتے ہو، بڑے لاڈلے ہو، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیوں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو؟ کیوں رسوا ہو رہے ہو؟ کیوں مشقتوں میں مبتلا ہو؟ کیوں جنت کے لیے جو ہے نا وہ اس جنت کے دروازے یعنی موت کے لیے خواہش کیوں نہیں کرتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو پھر موت کی تمنا کرو، تاکہ بس جلد از جلد تمہیں موت آئے اور تم اس دنیا کی مشقتوں سے نکل کر جنت کی راحتوں میں پہنچ جاؤ۔ موت کی تمنا کرو۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ جو کرتوت کر چکے ہیں نا، یہ جو اعمال کر چکے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں، انہیں اپنے اعمال کا اچھی طرح علم ہے۔ تو لہٰذا انسان میں موت کا خوف بھی ہو، موت کے اس نزع کی کیفیات کا خوف بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی تیاری کرنے کی طرف اس کی توجہ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کا کلمہ نصیب فرما دے، ہمیں فرما برداری والی موت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔